امریکہ نے سن 2021 میں اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ تنظیم کو ختم کرنے کی خاطر افغانستان پر قبضہ کیا تھا، لیکن طالبان کے ہاتھوں 20 برس طویل جنگ میں شکست کے بعد راہ فرار اختیار کرنے کے باوجود امریکہ کو آج بھی یہ خدشات ستا رہے ہیں کہ القاعدہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور افغانستان میں اپنے ہمدردوں کی حکومت آ جانے کے بعد وہ اس کی سلامتی کے لیے دوبارہ سے ایک خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ القاعدہ نے دنیا کو ایک الگ نوعیت کے خطرے سے دوچار کیا ہے۔ القاعدہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو سن 2011 میں امریکی نیوی سیلز کے ہاتھوں اسامہ بن لادن کے قتل کے بعد بھی فعال ہے اور اسامہ کی جگہ اس کے سربراہ بننے والے ڈاکٹر ایمن الظواہری آج دن تک مفرور ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں داعش جیسے دیگر کئی جہادی گروہ بھی القاعدہ ہی کے ماڈل کی پیروی کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں۔ عربی زبان کے لفظ القاعدہ کے معنی بنیاد کے ہیں۔ سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا میں عرب ممالک سے افغانستان میں جنگجوؤں کی بھرتی اور مالی معاونت کے لیے فلسطینی شدت پسند رہنما عبداللہ یوسف عزام نے مکتب الخدمت نامی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ اسے افغان سروس بیورو بھی کہا جاتا تھا۔ عزام سن 1989 میں پشاور میں ایک کار بم دھماکے میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ تب مصر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ایمن الظواہری بھی اس بیورو کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے اور عزام کے ساتھی تھے۔ انہوں نے ہی اسامہ بن لادن کو عزام کی مکتب الخدمت تنظیم کا حصہ بنایا تھا۔ عزام کی موت کے بعد اسامہ بن لادن نے اس کی قیادت سنبھالی اور اسے القاعدہ کا نام دے دیا۔ اسامہ کا تعلق سعودی عرب کے ایک متمول گھرانے سے تھا اور ان کے والد سعودی عرب کی بڑی کاروباری شخصیت تھے۔ عراقی صدر صدام حسین نے جب سن 1991 میں کویت پر حملہ کیا تو اسی دور میں امریکہ کی 3 لاکھ فوج نے سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسامہ کا مطالبہ تھا کہ امریکی فوج کو فوری سعودی عرب سے نکالا جائے کیونکہ وہ اس کی سعودی عرب میں موجودگی کو مقدس سرزمین یا حرم کے تقدس کی خلاف ورزی تصور کرتے تھے، اور رد عمل میں سعودی حکام نے اسامہ کی شہریت منسوخ کر کے انہیں ملک بدر کر دیا۔ اسامہ نے سن 1996 میں امریکہ کے خلاف باقاعدہ جنگ کا فتویٰ جاری کیا، جس کے بعد 7 ستمبر سن 1998 کو کینیا کا دارالحکومت نیروبی اور تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام میں امریکی سفارتخانوں کے باہر بم حملے کیے گئے، جس میں 200 سے زائد افراد مارے گئے۔ القاعدہ نے سن 2000 میں یمن کے شہر عدن کی بندرگاہ پر امریکی بحریہ کے جہاز پر خودکش حملہ کیا، جس میں 17 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد القاعدہ نے 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ میں حملے کیے، جس نے دنیا کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اسامہ روپوش رہے اور پھر ستمبر سن 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکہ نے ایک آپریشن میں ان کا خاتمہ کر دیا۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد ایمن الظواہری نے القاعدہ کی قیادت سنبھالی، لیکن وہ اسامہ کی طرح فعال ثابت نہیں ہوئے۔ 9/11 کے بعد جس طرح القاعدہ مشرق وسطیٰ میں نمایاں ہو کر سامنے آئی تھی، اس کے مقابلے میں رفتہ رفتہ عراق اور شام میں داعش اپنی سفاکی اور خونریز کارروائیوں کی وجہ سے شدت پسند تنظیموں میں زیادہ نمایاں ہو گئی ہے۔ عالمی شدت پسندی پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقوں میں القاعدہ کے مرکزی ٹھکانے تھے، لیکن اس تنظیم کا بظاہر ویسا وجود نہیں رہا جو 9/11 کے بعد کے چند برسوں تک تھا۔ اگرچہ امریکہ یا مغرب میں القاعدہ کے 9/11 جیسے طرز کے حملے کے خطرات کو روکا گیا، مگر بعض تجزیہ کاروں کے مطابق القاعدہ نے 9/11 کے بعد بڑی کامیابی سے عسکریت پسندی کو دنیا کے دیگر خطوں تک پھیلا دیا ہے۔ آج القاعدہ کے مستقبل کے حوالے سے 2 متضاد بیانیے پائے جاتے ہیں۔ ایک حلقہ سمجھتا ہے کہ اسامہ کی موت کے بعد مسلسل رونما ہونے والے واقعات اور بالخصوص رہنماؤں کی اموات سے القاعدہ تنظیمی طور پر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد پھر کسی تباہی کا سبب نہیں بن سکتے۔ دوسرا حلقہ سمجھتا ہے کہ القاعدہ کی حالیہ خاموشی اور خود کو کمزور ظاہر کرنا دراصل اس کی ممکنہ حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے شاید مستقبل میں وہ دوبارہ خطے اور عالمی سطح پر خطرہ بن سکتی ہے۔ ویسے بھی افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آ جانے کے بعد القاعدہ کے اثر نو سر اٹھانے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ حالانکہ امریکہ کے ساتھ دوحہ امن معاہدے کے وقت افغان طالبان کی قیادت نے اسے القاعدہ سے قطع تعلق کا یقین دلایا تھا، لیکن یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ اس معاہدے پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ مبصرین القاعدہ سے رشتہ توڑنے سے متعلق وعدوں کی پاسداری کو طالبان کا بڑا امتحان قرار دے رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔